یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طبقے کو دی گئی۔ ہر صحابی کا وہ مقام نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ اب رہتی دنیا تک ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو دنیا کا کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی چاہے جتنی ریاضتیں کر لے، چاہے جتنی محنتیں کر لے، چاہے جتنا خیر کا کام کر لے، لیکن ایک صحابی کو صحابیت کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے جو مقام نصیب ہو گیا اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے، اب رہتی دنیا تک کسی دوسرے انسان کو وہ مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا، نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت کے سب سے بڑے محسن بحیثیت طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، حضرات اہل بیت ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے گھر والے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، آپ کی 4 بنات طیبات ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی زندگی کو محفوظ کیا اور دنیا کو بتایا کہ گھر میں نبی کریم علیہ السلام زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو مختلف شادیاں فرمائی ہیں، مختلف نکاح کیے ہیں، یہ نکاح بھی آپ نے دینی مصلحت کی وجہ سے کیے تاکہ آپ کی گھریلو زندگی دنیا کے سامنے آ سکے۔ مختلف مزاج کی خواتین پیغمبر علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، ان میں سب سے زیادہ کم عمری میں سب سے زیادہ ذہین و فطین خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور پھر آپ کی گھریلو زندگی کے ایک ایک پہلو کو امت کے سامنے واضح کیا۔ اگر یہ ازواج مطہرات نہ ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کی گھریلو زندگی کا نمونہ دنیا کے سامنے نہ آ پاتا۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر فرد امت کے لیے بڑے محسن کا درجہ رکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عظمت و عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنے کی جا بجا تلقین فرمائی۔ آخری خطبے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ عظمت و عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ محبت مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے کی جائے گی۔ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے والا نہیں ہے، وہ در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت رکھنے والا نہیں۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ علی، تم سے سچی محبت کرنے والا مومن مخلص ہوگا اور تم سے بغض و کینہ رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ آپ نے یہ اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا۔ لیکن جس طرح حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عظمت و عقیدت و محبت کا رشتہ اپنے دل کے اندر قائم رکھنا ہے، اسی طرح جو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کی ذوات کے ساتھ بھی عظمت و عقیدت و محبت کا رشتہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر قائم رکھنا ہوگا۔
کسی صحابی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی بھی اگر کسی انسان سے ہوگی تو یہ اس کے ایمان کے لیے مہلک اور خطرناک چیز ہو۔ قرآن کریم میں عام اعلان کر دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ جس طبقے کے سلسلے میں عمومی طور پر اللہ رب العزت والجلال نے رضامندی کا اعلان فرما دیا ہو، خوشی کا اعلان فرما دیا ہو، اس طبقے کے کسی ایک فرد کے سلسلے میں بھی یہ خیال دل کے اندر آنا کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا یا اس سے ناخوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے فیصلے کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ نے رضامندی کا فیصلہ کیا اور ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہماری ناپاک زبانوں کو یہ جرأت و جسارت و ہمت کہاں ہو سکتی ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی کسی صحابی کی شان میں ادنا درجے کی بھی گستاخانہ کلمات اپنی زبان کے اوپر لائیں؟ کوئی سچا مومن جیتے جی کبھی اس کو گوارا کر ہی نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولنے سے پہلے ڈرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ میں سے کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، کسی پر تیر و نشتر مت چلانا، کسی کی زندگی میں کیڑے مت نکالنا، کسی کی زندگی کو موضوع بحث مت بنانا۔ میرے آقا کو غالباً یہ محسوس ہو رہا تھا، مستقبل آپ کو دکھائی دے رہا تھا کہ شاید دنیا میں اس طرح کا دور آئے کہ لوگ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سارا دین و ایمان صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کو کمزور کر دیں گے تو قرآن بھی کمزور ہو جائے گا، احادیث کے مجموعے بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ کسی کو نشانہ مت بنانا، اور یاد رکھو من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرنے والا ہے، اور جو صحابہ میں سے کسی سے بغض و کینہ رکھتا ہے، کسی کے سلسلے میں بھی بدگمانی کا خیال اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فببغضی ابغضہم، وہ در حقیقت مجھ سے کینہ رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے کینہ رکھ رہا ہے۔ صحابہ تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں پیغمبر علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کی درسگاہ میں ان کی تربیت ہوئی، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سنوارا ہے، ان کو سانچے کے اندر ڈھالا ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق ان کی رہنمائی اور رہبری کی۔ اگر کسی ایک صحابی پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی تو یہ انگلی صحابی پر نہیں اٹھے گی بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت پر اٹھے گی، نبی کریم علیہ السلام کے انداز پر اٹھے گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو تربیت دینے میں کامیاب نہ رہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام اس سبق کو پیش کرنے میں 100% کامیاب نہ ہوئے جس کو پیش کرنے کا امین اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کو تو اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آئینے کی طرح صاف رکھنا ہے اور کسی طرح کا میل اپنے دل کے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا حصہ ہے۔ یقیناً بعض مواقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلافات ہوئے، ان اختلافات میں اتنی شدت بھی پیش آئی کہ دونوں طرف سے شہادتیں بھی ہوئیں، اور یہ اختلافات تاریخ میں بھی مذکور ہیں اور بعض احادیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود ہمارا موقف اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے
کہ دینی جذبے کے خاطر وہ اختلافات صحابہ کے درمیان پیش آئے تھے، اجتہادی غلطیاں ان سے ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں وہ معاملات پیش آئے۔ ہمیں ان معاملات کو بنیاد بنا کر دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لیے دونوں فریق احترام کے لائق ہیں، ہم دونوں کو اپنے سر پر بٹھائیں گے اور دونوں کے ساتھ عظمت و عقیدت و محبت کا رشتہ قائم رکھنا اپنے ایمان کے لیے ضروری اور لازمی تصور کریں۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہر فرد بھی ہمیں عزیز از جان ہو۔ یاد رکھیے سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے سچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی جائے۔ ٹھیک ہے دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے، لڑائیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں فیصلہ کرنے چلے جائیں اور پرانی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک فریق کو ہدف بنائیں، تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی شان میں گستاخیاں کریں اور ان کے سلسلے میں نازیبا کلمات اپنی زبان پر لائیں۔ ہمیں اور آپ کو اس کا حق نہیں پہنچتا ہے، ہماری اور آپ کی یہ جسارت اور ہمت ہونی نہ چاہیے۔ ہمارے سامنے تو اللہ کا اعلان ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کا اعلان ہونا چاہیے اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں عقیدت و محبت و عظمت کے جذبات ہونے چاہیے۔ احادیث میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ روز اول سے مذکور ہیں، جو واقعات ہیں وہ پہلے دن سے واقعات احادیث کے اندر مذکور ہیں، لیکن ان کو عوامی بحث کا موضوع نہیں بنایا جاتا، لوگوں کے درمیان ان باتوں کو نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ وہ تفصیلات اگر عام کی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن انسان کا سوء ظن کا اور بدگمانی کا شکار ہوگا، کسی نہ کسی کے سلسلے میں اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی اور اسی بدگمانی کا پیدا ہونا اس کے ایمان کے لیے ہلاکت کی اور خطرے کی گھنٹی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جن بزرگوں کو، جن اکابر کو مانتے چلے آ رہے ہیں وہ سب پہلے دن سے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو بحث کا موضوع بالکل نہ بنایا جائے، جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ جو باتیں مذکور ہیں اہل علم ان باتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی جو توجیہ ہے صحیح توجیہ علماء بیان کرتے ہیں طلباء کے سامنے، لیکن عوام کے درمیان اگر ان بحثوں کو ذکر کیا جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 آدمی 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لیں گے اور ان پر گستاخانہ اور رقیق تبصرے کریں۔ یہ اس کا نقصان ہوگا جو آج دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث بناتے ہیں اور عوامی اور پبلک میدانوں میں ان چیزوں کو لاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن متاثر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے سلسلے میں بدگمانی ہمارے دل کے اندر جگہ پاتی ہے اور وہی بدگمانی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بنتی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم اعمال میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں، ہمیں نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تشریح کی۔ وہ تشریح بھی حدیث ہی کی تشریح ہے، وہ کوئی حدیث سے الگ چیز نہیں ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بھی اسی طرح پورے کرنے ہیں اور زندگی کے دوسرے مسائل بھی ہمیں فقہ حنفی کے مطابق انجام دیں۔ اسی طرح عقیدے میں بھی ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے۔ جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں یا دوسرے سلسلے میں ہمیں اپنے بزرگوں سے، اسلاف سے اور بڑوں سے ملا ہے، ہم اسی عقیدے پر جئیں گے اور اسی عقیدے پر مریں گے۔ اگر اس متفقہ عقیدے کے خلاف کوئی اور عقیدہ ہمارے درمیان لایا جائے گا تو ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے اور اس کو کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظمت و عقیدت و محبت کا تقاضا یہی ہے
باری تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عظمت و عقیدت و محبت کا سچا رشتہ قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کے سلسلے میں کسی طرح کی بھی بدگمانی اور سوء ظن سے میرے مولا، میرے خالق و مالک میری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔